بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے جو ساتھی دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آ، آ، جیسے کہ اگر کوئی مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، یا کسی شہر سے تعلق ہو جاتا ہے، یا تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہو گیا، یا ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہو گیا، تصوف کے اندر آگے کسی اس میں بھی جس کا تعلق دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے بارے میں معاشرے میں ایک تصور یہ ہے کہ ان کے مزاج میں بڑی سختی پائی جاتی ہے۔ وہ کسی سے عام بات بھی کریں گے تو بڑے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، اور کوئی بات ان سے پوچھی جائے تب بھی وہ ہر وقت غصے کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، اور میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ واقعی ایسا رہا۔ میں جب تخصص کرنے لگا تھا تو میں ایک دارالفتہ میں گیا، ایک مشہور دارالفتہ تھا، مشہور دارالفتہ جامعہ اشرفیہ کا نہیں، کسی اور جگہ کے اوپر۔ تو جسے معلومات لینے کے لیے بندہ جاتا ہے کہ جناب میں آگے آ رہا ہوں تو مجھے کوئی معلومات تو چاہیے ہوتی ہیں کہ بھئی میں داخلہ لے رہا ہوں تو میں کیوں لے رہا ہوں آخر؟ کوئی بھئی آپ مجھے بتائیں گے نا، کوئی ترتیب بتائیں گے تبھی میں اس میں سے اشتہار تو آپ نے دے دیا۔ تو میں دارالفتہ میں گیا تو وہاں پہ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کوئی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کوئی بڑے مفتی صاحب بھی نہیں تھے۔ ان کا جیسے تخصص کے طلب متخصصین ہوتے ہیں نا، تو تیسرا سال چل رہا تھا تخصص کا، 2 سال فتویٰ لکھنے کے بعد وہ تیسرا سال اس جگہ کے اوپر بیٹھنے کے حوالے سے، تو ان کا تیسرا سال چل رہا تھا۔ تو میں ان سے کچھ معلومات لی تو وہ آگے سے بڑے غصے ہو گئے، بہت زیادہ آگے سے غصے، جس طرح کے ایک بندہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا وہ کر رہے ہیں۔ تو اچھا، تو وہ بڑا سخت وہ ہوا، اور مجھے ایک واقعی بڑی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو ملتے ہی ایک دم جو ہے نا انسان کو وہ آتا ہے کہ بھئی اتنی تلخی، اتنے مزاج کے اندر اس طریقے سے بات کرنا۔ میں نے اسی وقت ہی تہیہ کر لیا کہ بھئی میں نے کیا نہیں کرنا یہاں پر، میں نے یہاں پہ تخصص کے لیے نہیں آنا، یہاں پہ تخصص کے لیے نہیں آنا۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بعض مفتی حضرات کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ اگر بات ہی کی جائے تو وہ تو آگے سے ایسے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ابھی کاٹ کھانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ سوال بھی کرتا ہے تو وہ آگے سے اس طریقے سے یا بڑی بے رخی کے ساتھ جواب دینا۔ یہ بات صحیح ہے کہ لوگ بھی آ کے واقعی تنگ بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، بہت عجیب طریقے کے سوالات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن انسان کے اندر، مزاج کے اندر کم از کم اتنا ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا کہ انسان دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ جناب ہم کیونکہ ہم دیندار بن چکے ہیں اس لیے ہمارے لیے اب کیا ہو گیا ہے، ہم جس طرح چاہیں ہم کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، جو مرضی کر دیں تو ہمارے لیے بالکل آسان ہو گیا۔ تو یہ میں نے عام طور پہ دیکھا ہے ایک مزاج کے اندر جو ہے، یہ صرف مردوں کے اندر نہیں، خواتین بھی ہماری جو ہے، جو خواتین جو ہے نا کچھ دین کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور اگر کوئی عالمہ بن گئی ہیں، ساتھ اگر کوئی جو ہے نا کچھ اور آگے پڑھ لیا، کچھ عربی زبان سیکھ لی، یا کچھ اور وہ آ گیا، کچھ بیانات شروع کر دیے،
تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ جی ہم شاید کوئی خاص لوگ، اچھا ان کے خامدوں سے جب آپ ان کے حالات سنیں گے تو وہ جو چیزیں بتاتے ہیں وہ بڑی، جس کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ایک افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ، اور خاص طور پہ اگر خاوند عالم نہ ہو، خاوند عالم نہ ہو تو اس کو لوگ، ہاں، اس کو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑا ایک حقیر آدمی ہے اور اس کو کیا پتا کہ جی اس میں سے یہ تو بڑا ایک وہ ہے یہ جی۔ تو یہ ایک، ہاں، جو ہے نا گھر کے اندر بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خامنوں کے ساتھ، ہمارا ایک دوست تھا تو وہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ جی ایک جگہ پہ وہ ہوتا تھا مسجد کے اندر ہی وہاں پہ رہتا تھا، تو وہاں کے جو مؤذن صاحب تھے تو ان کی بیگم جو تھی وہ عالمہ تھی، تو وہ مؤذن صاحب گھر کی صفائی بھی کرتے تھے، بچوں کو بھی سنبھالتے تھے سارا کچھ، تو وہ مؤذن صاحب جو تھے نا اس کو کہا کرتے تھے کہ دیکھ شادی تو نے کرنی ہے نا، تو نے کبھی کسی عالمہ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو نے کہا میں تو تھا نا، وہ تو مؤذن تھا، وہ بیچارہ شاید عالم نہیں تھا پورا، تو میری بیگم جو ہے نا مجھے خوب تانے دیتی ہے کہ تو کدھر، میں کس جاہل کے ساتھ جو ہے نا میری شادی کر دی ہے گھر والوں نے، میں تو عالمہ ہوں اور تم جو ہے نا وہ تو میرے پاس تھوڑا بہت حفظ وغیرہ کیا ہوا ہوتا ہے جیسے مؤذن وغیرہ عام طور پہ ہوتے ہیں، تو تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ گھروں کے اندر آتی رہتی ہے کہ جی مزاج میں بڑی سختی ہے۔ اچھا باہر جو ہوتی ہے نا یہ عالمات بڑی زبردست قسم کی مبلغہ بھی ہوں گی، بڑی زبردست قسم کے اخلاق کا اظہار بھی ہو رہا ہوگا، یہ گھروں میں کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ گھروں میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم دیندار جو طبقہ ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دین کا کام بڑا کر رہے ہیں، ہم تو بس کیا ہو گیا، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، اس لیے ہماری تو کیا ہوگی، جنت تو پکی ٹھکی ہو گئی ہے اور ہمارا معاشرے کے اندر ایک خاص مقام بن گیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے باقی جو دین کے جو پہلو ہیں اخلاقیات کے کسی اور چیز کے، اس میں آپ جو مرضی کہتے رہیں، خامند ہوگا تو وہ بیوی کو رگڑے لگا رہا ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے، میں اتنا کچھ باہر پڑھتا پڑھاتا ہوں، میں بیانات کرتا ہوں، میں ادھر جو ہے نا میں جاتا ہوں، واہ واہ ہوتی ہے میری، فلاں ہوں، لوگ مجھے حضرت صاحب کہتے ہیں، تو بیگم جو ہے وہ گھر کے اندر کوئی گھاس نہ ڈالے، تو خامن کا ایک مزاج ایسا ہوتا ہے۔ بیوی صاحبہ اگر عالمہ ہو، وہ اگر کوئی باہر اس طریقے سے ہو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو باہر بڑا لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، خواتین میری بڑی عزت اور اکرام کرتی ہیں، مجھے جو ہے نا بڑے وہ پکارا جاتا ہے، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ میں 2 3 دن سے اس چیز پہ بڑا سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو کیا ایک عالم بننا، کیا حافظ بننا، کیا قاری بننا، کیا مفتی بننا، کیا شیخ بننا، کیا اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہے یا اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال کی اہمیت، کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں؟ مجھے اگر عالم کی ڈگری مل گئی، مجھے مفتی کی ڈگری مل گئی، مجھے حافظ کی سند مل گئی، مجھے جو ہے کوئی اور وہ ہو گیا یا مجھے خلافت مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں بخشا بخشایا ہو گیا؟ یہ تو مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یا میں نے تبلیغ میں چلہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، سال لگا لیا، یا ختم نبوت کے اندر میں نے جو ہے نا 100 بندوں کو جو ہے مسلمان کر لیا، یا میں نے اور کوئی اور میں نے مناظرے جیت لیے، کیا یہ مقصد ہے؟ یا انسان کو اللہ والا بننا اصل چیز ہے کہ خدا باش جو ہے نا ہر جگہ جاؤ تو تم کیا ہو، خدا والے ہو، یہ اصل مقصد ہے؟ تو ڈگریوں کے اندر یہ کام ہوا کہ ہم نے انہی چیزوں کو مقصد بنا لیا، ہم نے انہی چیزوں کو مقصد بنا لیا
کہ جناب میں جو نا میں جو ہوں، میں اگر درس قرآن دے دوں تو بس میری ساری ذمہ داریاں پوری ہوگی، اور میری جو ہے نا میں نے بیانات کر دیے کسی جگہ کے اوپر جناب، تو پھر اس میں سے کیا ہو؟ مجھے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو پڑھوایا مدرسے کے اندر، مطلب وہ عالمہ بنی، سارا کچھ وہ ہوا، اب میری بیگم جو ہے وہ سارا ٹائم اس چیز پہ رہتی ہے کہ جناب کبھی ایک جگہ درس قرآن، کبھی کسی جگہ پہ بیان ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہے ہیں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا، میں کبھی کیا کر رہا ہوں، تو وہ میں سارا ٹائم میں اجمن بیگم کو میں نے کبھی روکا نہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ گھر کی جو ذمہ داریاں وہ بالکل اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس کو کچھ کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے نا جاہل آدمی، تمہیں کیا پتا کہ یہ مدرسے کے جو کام ہوتے ہیں کتنے مشکل کام ہوتے ہیں، پڑھنا پڑھانا اور یہ درس قرآن دینے، یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا، مجھے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، تو تم جاہل آدمی ہو، تو گھر کی ذمہ داریوں کا بھی اس میں سے وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چلو جی اپنی بچیوں کی طرف بھی تربیت کا خیال رکھو، تربیت کا خیال رکھو آپ جو ہے، تو وہ جی وہ بھی نہیں کہ جی بچیوں کو کہتے ہیں جب میری بچیاں نہیں تربیت کی وہ نہیں کرتی تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، بس جو باہر مجھے وہ سنتے ہیں یا میں انہیں کو سنا دوں گی بس ٹھیک ہے، نہیں سنتی تو نہ سنیں۔ ویسے میں انہوں کہتا ہوں کہ چلو تھوڑی بہت توجہ کرو بچوں کی طرف جو ہے، خیال کرو ان کی تربیت کے حوالے سے، تو وہ اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ ایک عمومی ایک وہ مردوں کے اندر بھی ایسا ہے، لیکن خواتین کے اندر جب یہ چیز آتی ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، گھر کو آپ کو پتہ ہے گھر کو سنبھالتا کون ہے؟ خاتون سنبھالتی ہے۔ بچوں کی تربیت کے اندر زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا رول ہوتا ہے، باپ کا جو رول ہوتا ہے نا، باپ کا ایک خوف ہوتا ہے، باپ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن بچوں کو جو سنبھالتی ہے وہ خاتون سنبھالا کرتی ہے۔ گھر کی اندر گھر کے اندر صفائی ستھرائی، گھر کے اندر چیزوں کا ماحول رکھنا، یہ خواتین کا کام ہوتا ہے۔ جو خواتین اس میں لگ جاتی ہیں، جو خواتین دنیاوی کاموں میں لگ جاتی ہیں، ان کے بھی آپ گھروں کے حالات دیکھیں گے تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ جی میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، میں نے باہر جاب کرنی ہے، میرے جو ہے نا کسٹمرز ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، ابھی تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح ہی جو خواتین دین کے اندر ہوتی ہیں، ہمیں گلا دیندار خواتین سے کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں گلا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو دین کی وہ کرتے ہیں، دین کی ترویج کرتی ہیں، آپ دین کی ترویج کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں کہ جی دیندار بننے کے حوالے سے، اور آپ ہی اگر گھر کے اندر ایسے وہ ماحول رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی جو بیگمات ہوتی ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، جو بزرگوں کی بیگمات ہوتی ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ بزرگوں کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بھی اسلام میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کی بھی بیگمات کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، بڑے بڑے جو مولوی ہوتے ہیں ان کی بھی اولاد کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، اکثریت ایسا ہوتا ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیے گا کہ جی فلاں فلاں جگہ جو ہے نا اس میں سے، اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ مزاج میں کرختگی آئی ہوئی ہوتی ہے، مزاج میں کرختگی آ جاتی ہے، مزاج کی سختی آ جاتی ہے۔ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ ایک حالات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو میں سناتا بھی رہا ہوں کہ جی یہ کیا وجہ کیا ہوتی ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے اندر ہی
ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں جو ہمارا سلسلہ ہے بیت کے حوالے سے جو ہے، تو اس میں آتے ہیں شیخ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے گنگو کے رہنے والے تھے، تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ان کا پوتا جو ہے، ان کا پوتا، وہ بھی بعد میں بہت بڑے بزرگ بن گئے، وہ ہمارے سلسلے کے اندر ہی آتے ہیں، وہ بھی ان کے پوتے بھی ہیں۔ تو وہ گنگو کے اندر تھے، تو ایک دفعہ بھنگن، یہ جو کوڑا پھینکنے والی ہوتی ہے، بھنگن جو ہے، اس نے کیا کیا، کوڑا ان کے پاس پھینکا، تو وہ اس کی دھول اٹھ کے تھوڑی سی ان کے پاس آئی، تو انہوں نے اس کو خوب برا بھلا کہا، اس کو برا کہا، تو اس بھنگن نے کہہ دیا کہ افسوس کہ دادا کی وراثت نہ ملی، دادا کی وراثت نہ ملی۔ وہ آئے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے دادا کی وراثت کیا ہے، آج بھنگن نے مجھے یوں کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، آپ پہلے چھوٹے تھے، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، لیکن اب آپ بڑے ہو چکے ہو، تو آپ کے دادا نیک آدمی تھے، وہ بزرگ آدمی تھے، ان کی وراثت کیا ہے، نیکی، تواضع، شریعت پہ چلنا، یہ ان کی وراثت تھی، یہ ان کی وراثت تھی۔ تو اب جو ہے نا یہ اب اس میں سے تو ان کا مجھے کیسے ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا کے ایک خلیفہ ہیں، شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے اندر، افغانستان کا علاقہ تھا بلخ، وہ وہاں پر ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ان کو خط لکھا کہ حضرت میں آنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس۔ ان کو پتا چلا کہ جی میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، وہ شہر سے باہر نکل کے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور آئے اور ان کے پاس استقبال کر کے ان کو بڑا دھوم دھام کے ساتھ لے کر گئے اپنے پاس، جو ہے اپنے ساتھ رکھا 3 دن۔ 3 دن بعد پوچھا کہ برخوردار آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنے دادا کی وراثت لینے کے لیے، دادا کی وراثت لینے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، دادا کی وراثت لینے کے لیے آئے، تو دادا کی وراثت تو ایسے نہیں ملتی ہے۔ ان کا چلو اٹھو یہاں سے، کام پہ لگو۔ تو چھوٹے موٹے کام لگا دیے کہ جی یہ کرو، جا کے حمام کے اندر جو ہے نا، اس زمانے میں گرم پانی جو کرنا ہوتا تھا، لکڑی کے ذریعے کرتا تھا، حمام جو ہوتا تھا، جاؤ ادھر آگ کو جو ہے جلاؤ، پانی گرم کیا کرو نمازیوں کے لیے جو ہے، تاکہ لوگ نمازی آتے ہیں تو وضو کرنا جو ہے، اس طرح ہی اور چھوٹے موٹے کام لگا دیے۔ پھر کسی کو کہا کہ ان کے پاس جو ہے نا، ان کے پاس کوڑا ذرا پھینکنا، کوڑا ان کے پاس پھینکنا، دیکھنا یہ کیا کرتے کیا ہیں۔ تو کسی کو جب وہ گیا، اس نے کوڑا ان کے پاس پھینکا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا بڑے غصے سے، کہا کہ افسوس گنگو نہ ہوا ورنہ میں تیری خبر لیتا، گنگو نہ ہوا ورنہ میں تیری، اس نے آ کے بتا دیا کہ حضرت یہ کہا ہے۔ کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ جو خناس ہے اس کے دماغ کے اندر، یہ اترا نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر کوئی اور کام لگا دیے، اسی طرح ہی جو ہے وہ کرواتے رہے، پھر ہوتے رہے ان، پھر ان کے بعد جو ہے وہ دوبارہ امتحان لیا۔ جب امتحان لیا تو کوڑا اس نے پاس پھینکا، تو انہوں نے صرف غصے سے دیکھا، کوئی کہا کچھ نہیں، غصے سے دیکھا۔ انہوں نے کہا ابھی بھی نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ خدمت لی، خوب ان سے جو ہے نا رگڑے لگائے ان کو کہ بھئی ان کے تکبر پہ جو ہے نا اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے جو ہے۔ تو اس کے بعد جی کہا کہ کہا کہ جناب ہاں، ان پہ کوڑا ان پہ پھینک دینا، جا کے کوڑا ان پہ پھینک دینا۔ اس نے آگے کوڑا ان کے اوپر پھینک دیا۔ تو انہوں نے کہا او ہو، کوڑا گندا ہو گیا، یعنی میں اتنا گندا ہوں کہ کوڑا میرے اوپر گر کے کیا ہو گیا، کوڑا گندا ہو گیا۔ تو انہوں نے جا کے بتا دیا کہ جی یہ حالات یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا، اب وہ ہو گیا، پھر بلایا اور خلافت دی اور کہا کہ جاؤ اب گنگو کے اندر جا کے اپنے یہ دادا کی وراثت ہے اس کو جا گیا کرو، بانٹو تم جا کے جو ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جناب بیٹھے بٹھائے آپ کی جو ہے نا خود بخود ہی جو ہے نا سارے کام آپ کے ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خود بخود یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ اور کیونکہ بزرگوں کی اولادوں کے اندر یا بزرگوں کی بیگمات کے اندر یا یہی جو
جو عالم بن جاتے ہیں یا عالمات بن جاتی ہیں یا کس قسم کے وہ ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، ان کو بیٹھے بٹھائی چیزیں وہ مل جاتی ہیں، اصلاح ہوئی نہیں ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی نہیں ہوتی، رگڑے لگے نہیں ہوتے ہیں، وا- آگے پیچھے لوگوں کا آگے پیچھے ہو رہے ہیں لوگ، واہ واہ ہو رہی ہے، اور چھوٹا بننے سے پہلے بڑے بن جاتے ہیں، چھوٹے بننے سے پہلے بڑے بن جاتے ہیں۔ جو بندہ چھوٹا بننے سے پہلے جو بندہ بڑا بن جاتا ہے نا، وہ بندہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو رگڑا لگا نہیں تھا۔ اس کو جب پروٹوکول ملتے ہیں نا، اب کسی آدمی کو تباہ کرنا ہو نا، تو آپ پتہ ہے کیا کریں، اس کو پروٹوکول دینا شروع کر دیں۔ اس کو جب وہ پروٹوکولز ملیں گے، وہ جو ہے نا وہ فارغ ہو جائے گا۔ اب کسی اس کو جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ بچپن سے ہی، جس طرح کہتے ہیں نا، وہ جی آ گئے جناب، ان کو ٹی وی پر لے آئے جی، اور نعتیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یا کسی دینی محفلوں کے اندر ان کو آگے پیچھے وہ کیا جا رہا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں، کسی بزرگ کے بیان کی شکل اس میں کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو اب لوگ بڑی عزت کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کے زیادہ اونچے مقام پر نہیں جاتے ہیں، زیادہ اونچے مقام پہ نہیں جاتے ہیں؟ وہ بچے جو بچپن سے کوئی جن کو جانتا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس ایسے ہی وہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، وہ زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں رہ جاتے ہیں یہ بچے جو ہیں؟ ایک ایسے ہی ایک دینی مدرسہ جو ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے بچوں کو نا، وہ انگریزیاں اور فلاں اور وہ اور اس کو جو ہیں وہ کرتے تھے کہ جی آگے لے کر آ رہے ہیں، ان کی یوٹیوب کے اوپر بھی، اور وہ ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہے نا ایسے انگریزیاں بولتے ہیں اور اتنا وہ کرتے ہیں، فلاں ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک بندے کو باقاعدہ میں نے کہا تھا کہ یہ پیغام جا کے ان کو دے دینا کہ آپ ان بچوں کو تباہ کر دیں گے، آپ اپنے پروٹوکولز اپنی تو کیا کر دیں گے، مشہوریاں کر دیں گے کہ جناب ہمارے مدرسے کے اندر دیکھیں کیا کمال کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ ان بچوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ ان کو ابھی سے ہی وہ ملنا شروع ہو جائے گا، یار ہم بڑے مشہور ہو گئے ہیں، ہم بڑے، ہماری تو بڑی عزت ہو گئی ہے، کہیں ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ فلاں مدرسے سے ہیں، فلاں جو ہیں۔ تو آپ ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے اپنی مشہوری کی خاطر، آپ کسی کی زندگی کو جو ہے نا وہ کر دیں گے۔ تو ایسا ہی بچوں، بات کیا ہے جو میں چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہی چیز بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم سب بن جائیں، ہم عالم بن جائیں، ہم مفتی بن جائیں، ہم قاری بن جائیں، ہم بہترین خطیب بن جائیں، ہم اگر اللہ والے نہ بنے نا، ہمارے دلوں میں خوف خدا نہ آیا، ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوئے اگر، تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھو ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے بڑا بہترین، بڑا مزاج کے دھیمے آدمی، اور پیچھے میں کیا کرتا ہوں کہ جناب اس میں سے میں خود کئی علماء کو جانتا ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں علماء، مفتی حضرات، تبلیغی جو ہے نا، ختم نبوت والے، کئی گھروں میں پہنچتے ہیں تو گھروں میں کیا ہو جاتا ہے، کرفیو نافذ ہو جاتا ہے کہ جناب وہ آ گئے۔ ایسے ہی عالمات بھی ہیں کہ جی بچے کہتے ہیں او ہما جی آ گئی ہیں، اب کیا ہے بس شامت آ گئی ہے، یہ فلاں، بچے چھپ چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہوں گے نا، تو وہ ایسے چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں گناہوں کے کاموں کے اندر، چھپ چھپ کے کر کر کے کہ جناب یہ ایسی سختی ہوتی ہے گھر کے اندر، کیونکہ وہ ڈنڈے کے زور پہ ہوتا ہے نا کہ بس ایک ہی چیز سمجھی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب اگر میں نے ان کو پڑھانا ہے تو میں نے ایسے پڑھانا ہے، مار مار کے میں پڑھا کے جو ہے نا، اور پھر اس پہ بڑا فخر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے بچے کو اتنا مارا تھا، اس طرح حفظ کروایا ہے، مار مار کے ایسی تربیت کی ہے اس کی، اور بچہ جو ہی ماں باپ کے چنگل سے باہر نکلتا ہے نا، سب کچھ
وہ تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے اتنے انہوں نے سختی کی ہے، سارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لڑکے، ہمیں پتہ ہے، وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، حفظ بھول جاتے ہیں، جنہوں نے ایسے پکے حفظ کیے ہوئے تھے۔ میں خود ایک جانتا ہوں، ایک عالمہ کو، انہوں نے بچوں پہ اتنی سختی کی ہوئی تھی۔ سختی کا کیا مطلب تھا؟ جی ابھی بچے اسکول سے آ رہے ہیں، ٹیوشن پہ جانا ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ ان کے بچے، آپ یقین کریں، میٹرک کے بعد جو ہے نا، میٹرک اچھے نمبر لے کے تو ہو گئے، ایف ایس سی میں نہیں چل سکے، ایف ایس سی میں نہیں چل سکے، بچوں نے جو ہی وہ ہو گیا، مدرسے کے اندر بھی نہیں چل سکے، سارا ٹائم جو ہے۔ اور میں نے کسی طریقے سے پیغام بھی پہنچایا ان کو کہ دیکھیں، میں نے کہا کہ کچھ بچے کو کیا دیجئے، بچوں کو تو تھوڑا سا ذرا ہولا ہاتھ رکھیے ان کے اوپر، ایسا نہ کریں آپ۔ جتنا آپ 2 بجے اسکول سے پہنچے، چلو جی کھانا کھاؤ، اب جو ہے ٹیوشن پہ جاؤ جی، 3 گھنٹے وہاں پہ ٹیوشن پڑھ کے آؤ، پھر فلاں آ جاؤ، ابھی ایک ٹیوشن والا، ایک استاد گیا، پھر دوسرا استاد آ رہا ہے، تیسرا استاد آ رہا ہے، فلاں ہوا۔ بچوں میں اتنی ریزینٹمنٹ ہے، بچے اتنے اپنی ماں کے خلاف ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی نا ہماری ماں نے ہمیں کیا کی ہے، تباہ کی ہے ہماری ماں نے، ہمارے اندر شوق ختم کر دیا۔ ماں صاحبہ جو ہے نا وہ کیا تھی، ظاہری بات ہے ماں کو دشمن تو نہیں ہوتی، یا باپ کو دشمن تو نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جو رویے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے، ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم شادی کریں گے، لیکن لڑکی جو ہے نا زیادہ دینی نہ ہو، دینی نہ ہو، بس وہ دنیاوی وہ ہو، بس ٹھیک ہے، اخلاق کی کیا ہو، اچھی ہو، اخلاق کی اچھی ہو، مزاج اس کا دھیما مزاج ہو، بس مزاج اس کا دھیما ہو، کسی شیخ سے تعلق نہ ہو، کہ کوئی مدرسے کی پڑھی ہوئی نہ ہو، کسی چیز کی وہ نہ ہو، کیونکہ بھئی وہاں سے اس کی کیا ہو چکی، تربیت ہو چکی ہوگی، تو اس کے مزاج کے اندر سختی آ چکی ہوگی۔ اور بعض دفعہ میں خود سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں، مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جی بچیوں کے لیے، کہ جی ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے، لڑکا کیا ہو، دیندار ہو، بیٹی عالمہ ہے یا کچھ ہے، تو لڑکا جو ہے نا وہ عالم ہو جائے، فلاں مل جائے۔ میں آپ کو پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ جو، ہاں، جس سے شادی ہو نا وہ کم از کم انسان ہو، جانور نہ ہو، وہ انسان ہو، وہ آپ کی بیٹی کو کم از کم کیا سمجھے، انسان سمجھے، اس کے اخلاق کیا ہوں، اس کے مزاج میں دھیما پن۔ کہتے ہیں جی نماز نہیں، رشتہ آیا ہے، لڑکا 3 نمازیں پڑھتا ہے، تو 2 نمازیں یا ایک 4 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں، رشتہ دیں یا نہ دیں؟ میں کہتا ہوں بھائی مزاج کا پتہ کیا کیسا ہے مزاج؟ کہتے ہیں مزاج کا تو اچھا ہے، میں کہتا ہوں دے دو، کوئی بات نہیں۔ بعض ایسے بھی آتے ہیں جناب نماز نہیں پڑھتا، جمعہ خان ہے، جمعہ خان ہے، میں کہتا ہوں دین کو برا بھلا تو نہیں کہتا، کہتے نہیں برا بھلا نہیں کہتا، لیکن ہے مزاج کا دھیما ہے۔ میں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، نمازی بن جائے گا، لیکن داڑھی والا نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، میں کہا خیر ہے، ہو جائے گی، داڑھی بھی آ جائے گی، کون سا مسئلہ ہے، داڑھی کون سا مسئلہ ہے، نمازیں بھی آ جائیں گی، بیوی اچھی ہوگی، مزاج کا اچھا ہونا چاہیے۔ ایسی بات لڑکے کرتے ہیں مجھ سے، میں کہتا ہوں ایسی بیوی سے شادی کرنا، ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس کے مزاج میں کیا ہو، نرمی ہو، سختی نہ ہو، مزاج میں کرختگی نہ ہو، کہ بات کرے۔ آج کل اس کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے جناب، بہت، جی بہت صاف گو آدمی ہے جی، بہت صاف گو ہے، منہ پہ کیا کرتے ہیں، منہ پہ سناتے ہیں، اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے نا، منہ پہ سناتے ہیں جناب، اور لوگ اس کو بڑے ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو بھائی غلط بات ہی کو تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو اگر آپ وہ کر رہے ہو تو آپ کو تو، اگر صحیح بات پہ آپ غصہ کرتے ہو تو وہ تو آپ کیا ہو، بہت اور بڑی زیادتی کی بات ہے۔ غلط بات ہی میں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے وہ، مجھے
میں آپ سے آپ کہیں گے استاد جی آپ اتنی سختی کی کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اتنی سختی کی آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ تو تو میں مجھے یہ روزانہ یہ باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں سے، اور مجھے جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کال آتی ہے، مجھے ایک دفعہ فون آیا کہ جی مفتی صاحب آپ خفا نہ ہوئیے گا، میں نے کہا جی، کہ جناب آپ کی آپ سے ایک خاتون ہے میری بیوی جو ہے نا وہ بیت ہیں، لیکن میں گھر آتا ہوں رات کو تھکا ہوا جو ہے 10:30 بجے یا فلاں جو ہے، تو گھر میں کھانا تیار نہیں ہوتا اس وقت جو ہے، 10:30 ہو چکے ہوتے ہیں، پونے 11 ہو چکے ہوتے ہیں، کھانا تیار نہیں ہوتا، تو میں اس کو کہتا ہوں جی کھانا، تو بیگم کہتی ہے کہ جی ہم سبق پڑھ رہے تھے، ہم جو ہے نا وہ مفتی صاحب کا بیان سن رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، کہتے ہیں آپ نے خفا نہیں ہونا، بڑے چارے بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ انداز کے اندر انہوں نے کہا کہ کیا پتہ شاید وہ یہی سمجھوں گا کہ میں بھی کہیں غصے ہو جاؤں گا، اچھا تم دین سے کام روکتے ہو، بیگمات کو تمہیں شرم نہیں آتی، فلاں نہیں ہوتا، ایسے ان کو ڈر تھا نا کہ جناب آگے سے کہیں کوئی خطرناک قسم کا جو ہے نا آگے سے اٹیک ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے میرے بیانات سنے؟ کہتے ہیں جی میں نے بیانات سنے۔ میں نے کہا میں بیانات میں کیا بتاتا ہوں؟ میں کبھی کسی کو کہتا ہوں، میں خواتین کو کیا چیز سمجھاتا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلی چیز کیا ہے، آپ کا اپنا گھر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں ان کو یہ سکھاتا ہوں، میں مردوں کو بھی یہ چیز سکھاتا ہوں کہ دیکھو آپ کے پروفیشنز، آپ کی ساری چیزیں وہ بعد میں چلی جاتی ہیں، اگر آپ گھر میں پرسکون نہیں ہونا تو آپ کی یہ ساری دینی محنتیں سب کچھ کیا ہوگا، اس سے دین کو نقصان پہنچے گا۔ تو کہنے لگا کہ جی نا، میں نے کہا میں پھر بھی کیا کر دوں گا، میں دوبارہ بیان بھی کر دوں گا، یا اس سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، اس وقت بھی میں نے پھر بیان بھی کیا اس چیز کے اوپر دوبارہ سے کہ جناب کہ یہ حالت ہے ہماری کہ ہم کیوں اس طرح بن جاتے ہیں کہ میں مطلب ہے میں اگر عالم بن گیا یا میں مفتی بن گیا تو میرے پاس کیا سند آ گئی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جس طرح مرضی بولوں، اخلاق کی مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، میں جتنا مرضی وہ کروں، سختی کے ساتھ پیش آؤں، میں لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، یا میں کوئی میرے سر پہ کوئی سینگ نکل آئے ہیں، میں کیا چیز بن گیا ہوں؟ اور بہت سے لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ یقین کیجئے گا، لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ کے ڈر کی وجہ سے، یہ عزت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ثانی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سانپ کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سانپ کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سانپ کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب کیا ہو گیا، ہو سانپ آ گیا، تو لوگ سانپ سمجھو میری بڑی عزت ہو رہی، تو ہمیں بھی دیکھ کے نا اگر لوگ وہ جلدی جلدی بھاگ رہے ہوتے ہیں، یار فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو ہم سمجھتے ہیں یار بڑی عزت ہے، یہ عزت نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نے ایک اپنا مصنوعی ایک خوف پیدا کیا ہے لوگوں کے اندر، لوگ آپ کی بد زبانی کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کچھ نہ کچھ ابھی بات کریں گے تو ویسے ہی ایک بدمزگی ہوگی۔ عزت وہ ہے جو لوگ دل سے کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کریں کہ باقی مثلا مثال کے طور پہ میرے استاد صاحب ہیں تو میں ان کی باتیں سنوں، مجھے اچھا لگے، مجھے اچھا لگے کہ میں استاد کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا
मैं वो करूँ। मेरा ये वो ना हो कि यार मैं भागूँ किसी तरीके से, बस मैं इतनी जान छुड़ाऊँ कि भई अभी कुछ ना कुछ क्या करेंगे। आपने देखा होगा आपको ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर दीनदार हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आप उनकी बदज़ुबानी से बड़े डरते होंगे। आप कहते होंगे यार अभी कुछ ना कुछ क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे। कोई ना कोई इनकी ज़ुबान से क्या निकलेगी, कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी जो ये मेरा क्या होगा, मेरा पारा जो है ना वो मैं आउट हो जाऊँगा, या मैं दिल ही दिल में कुढ़ना शुरू कर दूँगा, या मुझे दुःख पहुँचेगा। तो निकलो यहाँ से, भागो। मुझे एक साहब कहने लगे, वो भी इस तरह गैर आलिम, उनकी बेगम भी आलिमा, और जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना उनके चीज़ें पढ़ाने के काम और पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है, और फलाँ और उसमें से। तो वो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब, बस मैं इतनी सी आपको एक बात कहूँगा, और मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। मेरी बीवी नाफ़रमान है मेरी, और हमेशा से नाफ़रमान रही है। बच्चे बड़े-बड़े हो गए उनके, बच्चे बड़े हो गए। मेरी बीवी क्या है, मेरी नाफ़रमान है। खुद मुझे कहने लगे, कहते हैं देखिए मेरे अंदर भी ख़ामियाँ होंगी, मेरे अंदर भी ख़ामियाँ होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं अगर बीवी को बता समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, ख़ावंद का एक मकाम होता है या कुछ होता है, तो बीवी आगे से कहती है, हाँ, बस छोड़ो इन बातों को छोड़ो। ये जो है हम पता है, हमें भी पढ़ा हुआ है, हमने सारा, हमने पढ़ा हुआ है। ख़ावंद का क्या मकाम क्या होता है या क्या चीज़ें। और मुझे इतनी शर्मिंदगी खुद हो रही थी कि जिसको कहते हैं ना कि एक बंदा खुद वो हो रहा होता है। मैं इसलिए जब मदरसे में पढ़ाता हूँ बच्चियों को, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो, अगर आपके अखलाक ना बने ना, तो आप जाके क्या करोगे? आप जाके हमारी बदनामी का ज़रिया बनोगे। आप जाके हमारी बदनामी का ज़रिया बनोगे। कि वो कहेंगे कि उस्तादों ने क्या पढ़ाया है। और मैं, आप लोग जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, मैं सबकों के अंदर इस्लाह के ऊपर इसीलिए ज़ोर भी दे रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये पढ़ना-पढ़ाना सेकेंडरी लेवल हो जाता है। आपको तफ़ासीर जो है ना ज़ुबानी याद हैं, आपको जो है ना इख्तिलाफ़ात ज़ुबानी याद हैं, आप हदीस के अंदर जो है ना बुखारी शरीफ आपने याद कर ली है। भाई आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर अमल नहीं है, आप क्या करेंगे जाके? मुआशरे के अंदर तो आपने लो दीन की बदनामी का ज़रिया बन जाए। आपके अंदर, आप लोगों को बताएँ कि जनाब आला अखलाक क्या होते हैं, ठीक है ना? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ये थे, फलाँ, मैंने खुद तकरीरें सुनी हैं बड़े लोगों की, ऐसे ऐसे अखलाक, फलाँ, वो। अब वो पूछ लें, मौलवी साहब ज़रा ये बताएँ कि आपके आपके घर वालों से हम ज़रा पूछ लें आपके अखलाक ज़रा, आपके आपके जो अखलाक हैं घर वालों से पता कर लें सर, तो पता चल जाएगा। ठीक है? तो वो फ़ौरन निकल जाएगा। इसलिए मैं हर एक से ये कहता हूँ, देखो, ड्रामेबाज़ियाँ नहीं करनी चाहिए हमें। हम ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। हम ऊपर से वो जो मैं कहता हूँ दीन के लुबादे ओढ़ के ना, लुबादे ओढ़ के हम जो है ना कुछ और वो बने हुए होते हैं। सीधे-साधे आप रहें, और एक चीज़ हो कि हर वक़्त यही हो कि अपने अल्लाह ताला के मैंने जवाब देना है जाके अल्लाह को, और मुझे क्या करना है, चीज़ों को बर्दाश्त करना है। हम लोगों को पता नहीं बर्दाश्त, सब्र, फलाँ, फिर हम कहते हैं जनाब गुस्से का मैं तेज़ हूँ ना, मैं क्या करूँ? मैं गुस्से का तेज़ हूँ ना। तो भई सब्र के जो आप लोगों को जो है ना जो दे रहे होते हैं बाहर जाके आप,
اور وہ غصہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے غصے کر رہے ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ کے اوپر اگر وہ کر رہے ہوں تو ہمیں اس کی وہ نہیں ہوتی ہے، ہماری اپنی ذات کو جب ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے تب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہی کام اگر وہ لوگ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوں تو ہمیں کوئی دین کی وہاں پہ نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں ہمیں دین کی وجہ سے غصہ آتا ہے اصل میں۔ یہ جو ہے نا، یہ بغض جو ہے نا، فی اللہ یعنی اللہ کے لیے ہم بغض رکھتے ہیں، نفرت جو ہے نا، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ مزاج میں کرختگی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میرے اوپر اتنا احسان ہے، میں 10 منٹ یا 15 منٹ بھی اگر کسی آدمی کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے اس بندے کا مزاج جو ہوتا ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں کیا ہے، کرختگی ہے یا اس کے مزاج کے اندر کیا ہے، نرمی پائی جاتی ہے، چاہے وہ بڑا میٹھا میٹھا بول رہا ہو، بڑا میٹھا میٹھا بول رہا ہو، فلاں ہو، سب چیزیں جو ہیں، اس لیے جو ہے ایسے نہ بنے کہ لوگ، آپ کے بچے آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیں، آپ کے خاندان والے آپ سے کہیں کہ بھئی کس سے پالا پڑ گیا ہے، جو ہے خاوند ادھر بھاگ رہا ہے، خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہے۔ مجھے خود بعض خواتین سے یہ پتہ چلا کہ جی بعض بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ابو جی جو ہے نا وہ کیا ہوں، وہ گھر جو ہے نا وہ ٹور پہ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، گھر کے اندر نہ ہو تو گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے، بڑا بہتر ہوتا ہے، جو ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے خود کئی لوگوں نے بتایا، بعض بچے اپنی ماؤں کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ماں جو ہے نا وہ باہر ہی پھرتی پھراتی رہے، کہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، ذرا ماحول ذرا سیٹ رہتا ہے، ماحول ہمارا سیٹ رہتا ہے جی، تو ماں جو ہے ذرا باہر رہے۔ اور مائیں کیا ہوتی ہیں، وہ چیمپئنس ہوتی ہیں، درس قرآن، درس حدیث، پتہ نہیں کتنے کتنے مدرسوں میں پڑھانے کی وہ ہوتی ہیں، جناب یہ پڑھا رہے ہیں فلاں، اور بڑی پروٹوکولز مل رہی ہوتی ہیں جناب، ادھر 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 فلاں۔ اچھا، ہاں جو ارد گرد کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمومی ایک وہ پایا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کیا ہونا، میرا سخت ہونے کام جو نکلیں گے وہ سختی کے ساتھ نکلیں گے، اگر میں نرم ہوں گا تو کام نہیں نکلیں گے۔ بھائی آپ اگر اصول پسند ہے نا تو اگلے کام آپ کے نکلیں گے، اگر آپ اصول پسند ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اپنے رولز بنا دیں کہ جناب یہ رولز ہیں، اور آپ بڑے آرام سے بھی کیا کر سکتے ہیں، چیخنا ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے، اس کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ایسا وہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے بچوں کوشش یہ کرو اللہ والے بن، اگر آپ پڑھا رہے ہو، میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان خواتین سے جو کہ کیا ہوتی ہیں، کچھ پڑھ لکھ جاتی ہیں یا ان کو کوئی دنیاوی مقامات جو ہوتے ہیں نا وہ مل جاتے ہیں، کہ جناب وہ آگے سے جناب تو وہ اپنے ناموں کے ساتھ وہ لگانا شروع کر دیں گے، القابات آنے لگ پڑتے ہیں، فلاں آ گیا، یہ آ گیا۔ اب کیا ہوگا گھروں کے اندر جو ہے، اب میں گھر کا کام کروں، میں روٹی پکاؤں گی، مجھے لوگ جو ہے نا باہر اتنی وہ کرتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے نا میں کیوں روٹی پکاؤں، اگر روٹی پکائے گی بھی، اچھا بعض خواتین کو میں نے خود اس چیز کو نوٹ بھی کیا، وہ بعض مرد بھی کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمیں تانے دیتی ہیں، کیا تانے کیا ہوتے ہیں، کہ تمہارے بچوں کو میں سنبھالتی ہوں، تمہارے بچوں کو میں سنبھالتی ہوں، تو کیا عورت کے بچے نہیں ہیں، صرف خاوند کے ہی بچے ہوتے ہیں، تمہارے بچوں کو میں سنبھالتی ہوں۔
جس عورت کی زبان کیا ہے، زبان سخت ہے نا، کرخت ہے، ایسی عورت سے کیا کرتے ہیں پھر مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے اس کی. وہ اوپر سے اگر عزت بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ڈر ڈر کے، وہ ڈر کی وجہ سے کہ یار یہ بد زبانی کرے گی، بد زبانی کرے گی، بس وہ اوپر سے عزت کر رہا ہوتا ہے، دل سے اس کی عزت نہیں کر رہا ہوتا. وہ دل سے عزت نہیں کر رہا ہوتا، یا گزارا کر رہا ہوتا ہے. میں نے کئی مردوں سے خود سنا، انہوں نے کہا مفتی صاحب بچے ہیں ہمارے، بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں. اگر بچے نہ ہوتے تو ہم گزارا نہ کر رہے ہوتے. بچوں کی وجہ سے صرف گزارا کر رہے ہیں. بچے ہو چکے ہیں. عورت جو ہوتی ہے نا، وہ وہ عقل کے اندر وہ ہے، کمزور ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بچے جاتے ہیں جہاں مرضی ہو جائے، جو اس میں سے وہ ہے. مرد جو ہوتا ہے نا، اس کا تھوڑا سا بعض دفعہ گھبرا جاتا ہے. وہ کہتا ہے بچے میرے کیا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب صرف عورتیں ہی، مرد بھی ہیں. میں نے بتایا نا، انسان ہونا اصل چیز وہ ہے. انسان یہ ہونا. جی مرد نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، فلاں کیا ہوا ہے، عورت جو ہے پتہ نہیں وہ اس کا کسی نے جو ہے نا وہ بال تک نہیں دیکھا، ایسی عورت ہے، ایسی بچی ہے ہماری کہ اس کا کسی نے بال تک کسی نے نہیں دیکھا آج تک. اور بچی جب آتی ہے تو خامن صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں کدھر پھنس گیا ہوں. ایسے ہی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکے، وہ تہجد گزار ہے، بچہ ایسا وہ ہے، تہجد گزار ہے، تکبیر اللہ فوت نہیں ہوتی ہے اس کی. اور لڑکی چیخیں مار رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرے والدین نے مجھے کہاں پھنسا دیا، کس جگہ میں شادی کدھر ہوگی ہے میری. تو ہر جگہ کے اوپر ایک وہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ہے. ہر بندے نے اپنا جو ہے نا ایک اپنے آپ کو وہ بنانا ہے. اپنے مزاج میں نرمی پیدا کیجیے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجیے. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے مزاج نہیں مل سکتے، آپ کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. تو اس میں سے جو ہے کوشش کر کے تھوڑا بہت اس میں سے جو ہے اگر کوئی بات کر لے تو کوئی بات نہیں، سہنا سیکھو بھائی، سہنا سیکھو. ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہوتا، سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے، ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.